اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہیلتھ اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکھ تکلیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو آئے ناظرین، ہم بھی حصول برکت کے لیے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیکن دعا کبھی رائے گاں نہیں جاتی، کبھی بھی دعا رائے گاں نہیں جاتی۔ آپ جب بھی دعا کریں گے اس کا آپ کو دنیا میں اثر ہوگا، دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اثر اس کا۔ اگر دنیا میں ظاہر نہ ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا ضرور کیا کریں۔ اس کے ہم 5 فائدے آپ کو بتاتے ہیں دعا کرنے کے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ادعونی استجب لکم، یعنی کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ دعا مانگنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے ہیں، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ 3 نمبر پہ ہے کہ دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4 پر ہے کہ دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرہ یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے، کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ الدعاء مخ العبادت، یعنی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 5 پر ہے کہ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے ہی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے نا، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی پریشانی، اپنے مقصد، اپنے مسائل کے لیے اللہ کے حضور لازمی دعا کیا کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مسائل اور پریشانیاں دور فرمائے۔ لیکن قرآن مجید کی ایسی سورہ مبارکہ جو زانی کو زنا سے، بے گناہ کو قید سے، گردوں کو پتھری سے نجات دلا دے، رزق اتنا کشادہ کر دے کہ اس کی برکت سے غریب ہمسائے بھی غنی ہو جائیں۔ قرآن شریف کی ہر سورہ مبارکہ حکمت اور نجات سے لبریز ہے۔ سبحان اللہ۔ یا آج ہم سورہ انفال کے روحانی فوائد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الانفال کا معنی قدرتی ذخائر یا قدرتی مال کا طور پر بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ سورہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جس کی وجہ سے اسے سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے سورہ انفال کا مطلب مال غنیمت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ سورہ انفال کے پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اسے عزت کے ساتھ دشمنوں پر ہیبت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ انفال بے گناہ قید میں کیے گئے قیدی کی رہائی کا ذریعہ۔ سورہ انفال لکھ کر موم جامع میں ڈال کر اگر بازو پر باندھ کر ظالم حاکم کے سامنے یا عدالت میں جاوے تو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا اثر ہے اس سورت کا۔ اگر کسی شخص کو پتھری ہو تو سورہ انفال پڑھ کر دم کرے اور عرق گلاب و زعفران سے لکھ کر آب نیسا میں گھول کر پلائی جاوے تو انشاءاللہ تعالیٰ پتھری خارج ہو جائے گی۔ اور اگر امتحان میں کامیابی چاہیے تو سورہ انفال روزانہ پڑھی جائے اور عرق گلاب و زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر پی جائے تو امتحان میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اگر کھیتوں کو نقصان سے بچانے کے لیے سورہ انفال عرق و زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر وہ پانی کھیتوں میں چھڑکا دیا جائے تو فصل کا نقصان نہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔
जानी को जना से रोकने के लिए सूरह अनफाल 41 दफा पढ़कर किसी मीठी चीज पर दम करके किसी तरीका से उसे पिला या खिला दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला उससे बुरे काम से उसका दिल भर जाएगा और नेक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और रिज्क की तंगी का शिकार अफराद सूरह अनफाल की तिलावत करें और लिख कर पास रख लें तो तंगी रिस्क से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन आपने देखा कि सूरह अनफाल की कितनी बरकत है, कितनी बड़ी फजीलत है। तो कोशिश किया करें कि नाज़रीन जो भी बात आपको अच्छी लगी हो उसको अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। तो नाज़रीन हमें दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।